اور حقیقت یہ ہے کہ امام اور قرآن کی بات کبھی جدا نہیں ہوتی۔ آج اگر ہمیں کوئی روایت ملے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ کسی جھوٹے کی بات ہے جس نے امام کا نام استعمال کیا ہے، ورنہ امام معصوم خلاف قرآن بات۔ خطبہ نمبر 181 ہے جو مرکز افکار اسلامی والوں نے نہج البلاغہ چھاپی ہے۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ بعض اوقات پبلشرز کے اختلاف سے خطبوں کے نمبر کچھ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خطبہ ہے، سارا نہیں پڑھ رہا، اس کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مولا بیان کر رہے ہیں قرآن کی فضیلت، قرآن کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بیان سے مولا کیا چاہتے ہیں۔ مولا دھکیل رہے ہیں کہ پڑھو اس کو، لیکن ہم مولا سے کہتے ہیں مولا ہم جب مرے تو جنت کی طرف دھکیلنا ہے، ہمیں قرآن کی طرف نہ دھکیلیں۔ ہمارا مزاج لاڈلا سا مزاج ہے، ہم سے یہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ قرآن حکم دینے والا، روکنے والا ہے، یعنی یہ دو صفات ہے۔ آرڈر کرتا ہے کرو اور آرڈر کرتا ہے مت کرو۔ آمرن زاجرن صامتن ناطقن، خاموش ہے بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے خاموش ہے؟ یعنی قرآن پڑھا ہے، کوئی بول رہا ہے، چپ کر کے پڑھا ہوا، بولے گا بھی نہیں، پھر یہ ناطق کیوں ہے؟ مولا فرما رہے ہیں صامتن ناطقن۔ ہم نے تو ابھی تک قرآن مولا کوئی قرآن ناطق سنا ہے نا، لیکن مولا اسی قرآن سے کہہ رہے ہیں یہ چپ ہے لیکن بولتا ہے، لیکن ہر کسی سے نہیں بولتا۔ یہ بھی اسی کو لفٹ کرواتا ہے جو اس کے قریب آنا چاہے، اسی سے بولتا ہے جو اس کی سننا چاہے۔ جس کو شوق ہو کہ مجھ سے بات کرے اسی سے بات کرتا ہے، باقیوں سے بات نہیں کرتا۔ بے نیاز کا کلام ہے، اسے بھی ضرورت نہیں ہے، اسی سے بولے گا جو اس کی بات کو سننا چاہے گا۔ صامتن ناطقن، خاموش ہے بولتا ہے۔ حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر۔ مولا فرما کیا مطلب؟ جو اللہ نے کہا نہیں کرنا تو بس اسی میں جو کہا ہے نہیں کرنا، پھر وہ نہیں کرنا، پھر ہزار دلیل تمہارے سامنے کوئی لا کے رکھے کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ حجت ہے، وہ ہزار دلیل حجت نہیں ہے۔ یہ ہے حجت کا معنی۔ کیونکہ ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں حجج اللہ علی خلق، کہ جب امام نے بات کر دی پھر کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام اور قرآن کی بات کبھی جدا نہیں ہوتی۔ آج اگر ہمیں کوئی روایت ملے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، وہ کسی جھوٹے کی بات ہے جس نے امام کا نام استعمال کیا ہے، ورنہ امام معصوم خلاف قرآن بات، کیونکہ خلاف قرآن بات خطا ہے اور معصوم اس کو کہتے ہیں جو خطا نہیں کرتے۔ مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا ہے، کہا اس پہ عمل کرنا ہے تم نے، اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنایا ہے، اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعے سے دین کو مکمل کیے۔ مولا فضائل پڑھ رہے کس کے؟ قرآن کے۔ اور نبی کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کر کے فارغ ہو چکے تھے جو ہدایت اور رستگاری کا سبب تھے۔ یعنی جو اللہ نے قرآن پہنچانے کا کہا تھا وہ پہنچا چکے تھے، وہ ہدایت اور وہ احکام، تب اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ یعنی کیا فرما رہے؟ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا پہنچایا ہوا یہ پیغام۔ لہٰذا اللہ سبحانہ کو ایسی بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کرو جیسی اپنی بزرگی خود اس نے بیان کی ہے۔ اپنے پاس سے مت اندازہ لگاؤ، دیکھو اللہ نے، قرآن پڑھو دیکھو اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی پاور کتنی ہے۔ کوئی اس کے قریب پھٹک سکتا ہے، کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے، اور نہ کسی ایسی چیز پر غضبناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں سے خوش ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی خوشنودی اور اپنی ناراضگی کا معیار اپنی کتاب کے اندر بیان دیا، اور اب وہ واحد ہے جب تک یہ کائنات رہے گی۔ دیکھو پچھلی قوموں کے کون سے عقیدے تھے جن پہ اللہ نے ڈانٹا۔ تم نے جتنی بھی دلیلیں لگا کے ایسا کوئی جملہ اپنے لیے بنا لی ہے، چھوڑو اس کو جس سے پچھلوں پہ ناراض ہو چکا ہے۔ یعنی سب دلیلیں جو اس سے باہر کی ہیں وہ اس سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی، چونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک اسے ہدایت کی۔ یہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے، وہی مولا جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا علی اور قرآن آپس میں کبھی جدا نہیں ہوتے۔ خاص طور پر مولا علی کے بارے میں اور عموماً اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن اور میرے اہل بیت آپس میں جدا، یہ جدا نہ ہونا یعنی ان کی بات میں ٹکراؤ۔ اب ایک مولا علی خود بیان کر رہے کہ جس بات پر وہ پچھلوں سے ناراض ہو چکا ہے تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، پھر خود ہی آ کے کہے لیکن تم چونکہ میرے نعرے مارتے ہو تمہیں میں نکال کے لے جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتیں ان کے نام پر گھڑی جاتی ہیں۔ اگر
کسی کو واقعی شوق ہے کہ معصوم کی 100% اوتھینٹک بات جس پہ کوئی انگلی نہ رکھے وہ پڑھے تو وہ قرآن پڑھے، اور باقی جگہوں پہ بعد میں جائے، چونکہ باقی جگہوں پر اگر مگر ہو سکتی ہے، یہاں پر جو بات واضح سمجھ آ رہی ہے اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو کام آسان کر دیا ہے، اور یہ قرآن کس کی دسترس میں نہیں ہے، اور ہم نے کہ دسترس میں ہوتے ہوئے بھی ایسے جیسے ہماری دسترس میں نہیں ہے۔